نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ معاف کرنے کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم کیجیے اور جاہل لوگوں سے اعراض رکھیے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا، انسان کی تخلیق کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جو خود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ جن کو یہ پوج رہے ہیں ان کے نقص کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے تو پاؤں نہیں ہیں، ان کی تو زبان نہیں ہے، ان کے تو کان نہیں ہیں، ان کی تو آنکھیں نہیں ہیں، تو جب وہ ہیں سراپا محتاج تو ان کی کیا ضرورت پوری کریں گے؟ گویا یہاں توحید کی دعوت کی ترغیب دی ہے کہ توحید اختیار کریں اور لوگوں کو بھی توحید بتائیں۔ اب جس معاشرے میں جہالت ہو، بے دینی ہو، اس معاشرے کے اخلاق بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، زبان انتہائی غلیظ استعمال ہوتی ہے اور لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، معاملات میں بڑی کشیدگی رہتی ہے، جھگڑا فساد بہت زیادہ رہتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ضابطہ اصول بیان فرمایا جو 3 اجزاء پر مشتمل ہے اور بہت ہی وسیع اور عمیق یہ پیغام ہے ہر ایک مسلمان کو، اور حسن اخلاق کی بنیاد ہے یہ۔ فرمایا خذ العفو، 3 چیزوں کا حکم ہے، معافی کو اختیار کیجیے، دوسرا نیکی کا حکم کرتے رہیے، تیسری بات فرمائی کہ جاہلوں سے اعراض رکھیے۔ خذ العفو یہاں مقام نہیں بیان فرمائے کہ معافی کب رکھنی ہے آپ نے، اس لیے کہ انسان کو ہر طرف سے جب جہالت کا ماحول ہو، علم نہ ہو، دین میں کمزوری ہو، تو ہر طرف سے ہر جہت سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب جاہل سے بات کرے گا تو وہ اس کے مقام کا خیال نہیں رکھے گا، گفتگو کرے گا تو انتہائی بے ادبی پر مشتمل ہوگی، اور انداز اختیار کرے گا تو ترش روئی والا اور سخت لہجہ اختیار کرے گا جو انسان کے دل کو بھی چیر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی معافی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کبھی بھی انتقامی جذبات نہ ہوں، غصے کے جذبات نہ ہوں۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع بھی کی اور ہاتھ بھی اٹھایا اور انتہائی ظلم کیا۔ حمزہ کو پتہ چلا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، پتہ چلا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی ہے، اور اوجھڑی بھی اونٹ کی جو انتہائی وزنی، تو آپ کو اس طرح کی تکلیف دی ہے۔ تو وہ بھتیجے تھے، اگرچہ ایک سگے بھتیجے نہیں تھے، یعنی صرف حضرت ابو طالب جو تھے نا، ابو طالب یہ سگے بھائی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ باقی یہ جو ابو لہب ہے یہ ہے سارے عبد المطلب کی اولاد، لیکن عبد المطلب نے 6 شادیاں کی تھیں، تو ایک بیوی سے ابو لہب ہے، ایک بیوی سے حضرت عباس ہیں، ایک بیوی سے حضرت حمزہ ہیں، اور ایک بیوی سے ابو طالب اور عبداللہ ہے، اور اسی طرح ایک بیوی سے حارث ہے، اسی طرح 6 بیویوں سے الگ الگ یہ آپ کے چچا تھے۔ تو حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا نہیں تھے، یعنی ابا کے سگے بھائی نہیں تھے، باپ کی طرف سے بھائی تھے، لیکن پھر بھی بھتیجا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی، تو فوراً گئے ابو جہل کو جا کر سنائی اور بدلہ لیا۔
بدلہ لے کر واپس آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا بدلہ ابھی لے کر آیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جو جواب دیا حدیث میں ہے، فرمایا کہ اے چچا جان، میرا دل اس صورت میں ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ جو مجھے تکلیف پہنچائے آپ اس سے بدلہ لیں، میں نے تو معاف کر دیا، میرا دل ٹھنڈا تب ہوگا جب آپ ایمان قبول کریں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا آپ کا دل اگر اس طرح ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی کو اور درگزر کو مضبوطی سے پکڑا، تو یہاں بظاہر حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے واسطے سے مجھے اور آپ کو ہے کہ جب بھی کسی طرف سے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس میں معافی کو مضبوطی سے پکڑیں، انتقامی جذبہ ہرگز نہ ہو، یہ انسان کی عزت اور انسان کی برتری کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف خاموش بیٹھنا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، معاف کرنا ہے بس اور کوئی بات نہیں کرنی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نیکی کا حکم ہمیشہ کرتے رہیے جس کو جب موقع ملے، کیونکہ معاشرے کو میں اور آپ نے سنوارنا ہے، ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہی افراد جن کے پاس دین جتنا ہے وہی ذمہ دار ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے جہاں کوئی بات سنتا ہے، جہاں کوئی موقع ملے نیکی کی بات کرتا رہے، لیکن انداز ایسا اختیار کرے کہ اگلا ساتھی نیکی کو قبول کرے، ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی تنزیہ انداز ہو نیکی کو حکم کرنے کا، تنزیہ انداز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم فضائل کے راستے سے فرمایا ہے، آپ نے عظمتیں بتائی ہیں، اس کا اجر بتایا ہے، ہاں نہ کرنے پر اس کے نقصانات بھی بتائے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اس طرح کی پکڑ ہوگی۔ تو امر بالمعروف، تو فرمایا کہ عرف کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جس کو طبیعت بھی اچھا سمجھے اور دین کے اندر بھی وہ اچھی بات ہو، اللہ کے ہاں بھی اس کی اچھائی ہو، اللہ کی طرف سے حکم ہو، اس چیز کو عرف کہتے ہیں۔ تو نیکی کا حکم کرتے رہنا۔ اب اس دورانیے میں جاہلوں کی طرف سے پھر بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگوں سے اعراض رکھیے۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان سے تعرض نہیں کرنا، اگر ان کی طرف سے کوئی بات آئے تو اس کا جواب نہیں دینا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چل رہا ہے راستے میں، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو آگے وہ پہچانتا نہیں ہے، سخت روح سے پیش آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جواب کوئی نہ دے۔ چلتے چلتے کسی نے کوئی روڑا مار دیا، کوئی پتھر مار دیا، تو اس کو جواب میں نہ مارے اور اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، وہاں خاموشی اختیار کرے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ دین کو پہچاننے والا نہیں ہے، ایک مسلمان کی عزت آبرو کو یہ آدمی نہیں پہچانتا، تو ایسی صورت میں اس سے الگ ہو کر چلے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ ایمان والوں کی، اللہ کے مقربین کے، عباد الرحمن کی صفات یہ ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی جاہل تعارض کرتا ہے، بحث کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے پر آتا ہے، تو وہ اس کو سلام متارکت کر کے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی میرا آپ کا سلام، بس آپ خاموش رہیں، آگے سے بحث نہیں کرتا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ میں اس چیز کا حکم فرمایا۔ اگر مجھے اور آپ میں یہ تین چیزیں آ جائیں، عفو درگزر، نیکی کا حکم اور جاہلوں سے اعراض، تو دنیا میں خیر پھیلے گی، جہالت کم ہوگی، اور معافی کی اور امر بالمعروف کی بنیاد پر انسانوں کے اور لوگوں کے، ہمارے ہمسایوں کے، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے اندر خیر کے جذبات پیدا ہوں گے، شرور کے جذبات مفقود ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پکڑیے العفو، معافی کو اختیار کیجیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھے کام کا حکم کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجیے عن الجاہلین، جاہل لوگوں سے۔